السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج آف دی ڈے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آسان فارم ترجمہ قرآن سے الفامی قرآن میتھڈ کے ذریعے ہم روزانہ ایک آیا مبارکہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ شریف کی اس آیا مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے دیکھیے آپ کے سامنے ترجمہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ایاک، ایاک کیا معنی ہے جی؟ صرف تاکید کے لیے کا، آپ، تم، تجھ، نعبدو، نعبدو شروع میں آ گیا نون، نون کا کیا معنی پڑھ چکے ہیں؟ ہم۔ تو نعبدو کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، واو کا کیا معنی ہے؟ اور، جس طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کتاب و سنت، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث۔ وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ غور کریں استعانت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، معاونت ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری اسی مادے سے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ نعبدو، عبد اللہ، عبد عبادت، عابد، سارے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ غور کریں، ہم نے پڑھا نستعین، شروع میں آ گئی نون، تو نون کا کیا معنی جی؟ ہم نے پڑھا ہم۔ شروع والی 4 علامات ہم پڑھ چکے ہیں اور ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر شروع میں آ جائے یا، تو یا کا کیا معنی ہے؟ وہ۔ اب دیکھیں یا عبودو، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ عبادت کرتا ہے۔ اور اگر آ جائے شروع میں تا، تو تا عبودو کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تم عبادت کرتے ہو۔ اور عبودو شروع میں آ جائے اگر حمزہ، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نعبدو اگر شروع میں آ جائے نون، تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح نستعین، یستعین وہ مدد مانگتا ہے، تستعین تم مدد مانگتے ہو، اور استعین میں مدد مانگتا ہوں، اور نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا؟ شروع میں 4 علامات جن کی وجہ سے شکل بدلتی ہے۔ اگر شروع میں آ جائے یا، تو یا کا کیا معنی ہے؟ وہ۔ اگر شروع میں آ جائے تا، تو تا کا کیا معنی ہے؟ تم۔ اور اگر شروع میں آ جائے حمزہ، تو حمزہ کا کیا معنی ہے؟ میں۔ اور اگر شروع میں آ جائے نون، تو نون کا کیا معنی ہے؟ ہم۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے کہ جس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اس سے مانگنے میں ہی لطف ہے کہ جو دے کر احسان نہیں جتلاتا۔ لیکن غور کر، اگر تجھ سے کوئی مانگے تو یہ غور کر کہ یہ بندہ تو اللہ کا ہے نا، اللہ کا بندہ ہے۔ کسی کا بندہ آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کو موڑتے ہوئے، اس سے بات کرتے ہوئے مالک کا خیال رکھتے ہو، یہ کس کا بندہ ہے، یہ کس محکمے کا افسر ہے، یہ کس نے میرے پاس بھیجا ہے، اور غور کرتے ہو اگر کوئی اللہ کا بندہ تمہارے پاس آ جائے تو اس بات کا ضرور جائزہ لیا کرے کہ یہ مطلب کے لیے، مدد کے لیے، کام کے لیے جو آیا ہے، یہ بندہ تو اللہ کا ہے نا، اور ممکن ہے یہ بھی سوچ رکھا کرے کہ یہ میرے پاس آنے سے پہلے اس نے اللہ سے دعا کی ہو،
اس نے اللہ سے مانگا ہو، اس نے اللہ سے مدد چاہی ہو، اور اللہ رب العزت نے تیرا دروازہ دکھایا ہو کہ تیرا رزق تیری روزی میں سے تیرے اس کام کے لیے فلاں بندے کو میں نے طاقت دی ہے اور اللہ نے ہی تیرے پاس بھیجا ہو، تو اللہ دے ہمت کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیار کرنے سے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کرنے سے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور بس اوقات ہم یہ عموماً سوچتے ہیں کہ یہ جو آدمی میرے پاس آیا نا اس کام کے لیے، یہ 10 سال بعد آج اس نے فون کیا ہے، اور فون کرتے ہی اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے ہیں، مجھے مطلب کہہ دیا۔ بھائی غور کر 10 سال گزر گئے، یقیناً اس نے فون نہیں کیا، پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوگا، پتہ نہیں اس پہ کیا بیتتی ہوگی، پتہ نہیں اس کی کیا مصروفیت ہے، لیکن 10 سالوں کے بعد جب اسے کام پڑا ہے تو ہزاروں لوگ جو اس کے تعلق والے ہیں ان پر اس نے غور کیا، تو آپ سب سے فرسٹ تو آئے نا، آپ کو ترجیح تو اس نے دی ہے نا، آپ کو اس قابل تو سمجھا ہے نا کہ یہ میری مدد کرے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی آپ کو اس قابل سمجھے کہ تم کسی کے کام آ سکتے ہو، اور اگر وہ سمجھنا ہی شروع کر دے کہ یہ کسی کے کام نہیں آتا، بھئی اگر تمہارے پاس کوئی آتا نہیں ہے کام کے لیے تو غور کر، کوئی تمہیں اس کام کے اہل سمجھتا ہی نہیں، اور اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ کے بندے تجھے اس قابل سمجھتے ہیں، تجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تو تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے بندوں سے ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔